یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ جو بچیاں ہیں، یہ اپنے باپ اور دوزخ کے درمیان دیوار بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حسن شیخو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ جی آج ہم آئے ہیں علامہ قاری گلزار حسین چشتی صاحب کے پاس، تو آج ان سے جانیں گے اپنے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بیٹی کے بارے میں فرمان عالی شان۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے کہ جو کفار مکہ تھے ان کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی مسودً وہو کظیم، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمیں کوئی داماد بنانا پڑے گا، ہم اس کی شادی کریں گے تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، ہمارے لیے عار ہے، تو وہ اس لیے بیٹے کی آمد پہ خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ جب حضور سید العالمین علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے فضل سے جب آپ نے شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور وہ چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے چاروں کی شادیاں کی، اور شادیاں کی اور کائنات والوں کو بتایا کہ بیٹی جو ہے وہ باعث شرمندگی نہیں ہے، باعث عار نہیں ہے، بلکہ باعث رحمت ہے۔ اور ایسی رحمت کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی جو سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے متعلق جناب حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو میں تو گیا تھا اپنے کام، اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے دعا کروانے کے لیے بخشش کی، تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا تو عطا فرما دی، غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط من ھذہ اللیلہ، اے یمان یہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، یہ زمین پہ کبھی نہیں آیا، آج پہلی دفعہ آیا ہے۔ تو کس لیے آیا ہے؟ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ اے الہ العالمین مجھے کچھ مدت کے لیے، کچھ دیر کے لیے چھٹی دے دے تاکہ میں تیرے محبوب علیہ السلام کو سلام پیش کر آؤں۔ تو یہ مجھے سلام کرنے کے لیے بھی آیا ہے، اور ساتھ ہی وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور ساتھ ہی مجھے یہ مبارکباد دے رہا ہے، مجھے خوشخبری سنا رہا ہے کہ محبوب آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور آپ کو یہ بھی مبارک ہو، خوشخبری ہو آپ کے لیے کہ آپ کے دونوں شہزادوں کو، امام حسن اور امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنتی جوانوں کی بھی سرداری عطا فرمائی ہے۔ یہ تو ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی اپنی بیٹی۔ اور ایک بڑی پیاری بات توجہ فرمانا، ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تھیں، حضور علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، 2 بچیاں تھیں، تو ہو سکتا ہے وہ بیوہ ہوگی، غریب ہوگی، تو اس نے آ کے سوال کیا اماں جی عائشہ سے کہ مجھے کچھ عطا فرماؤ۔ تو آپ فرماتی ہیں اتفاق ایسا تھا کہ میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی دینے کو، میرے پاس ایک کھجور تھی بس، تو وہ ایک کھجور ہی میں نے اس بی بی کو، عورت کو دے دی۔ تو اس بی بی نے وہ کھجور لے کے تو 2 ٹکڑے کیے، دونوں ٹکڑے اپنے بیٹیوں میں بانٹ دیے، ایک ٹکڑا ایک کو اور دوسرا ٹکڑا دوسری کو دے دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، حدیث کا لفظ ہے، اس نے آپ خود کچھ نہیں کھایا، تھوڑی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی پھر چلی گئی۔ بعد میں امام الانبیاء علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے گھر ایک ایسی عورت آئی تھی جو غریب تھی، جو بے سہارا تھی، اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو اتفاق ایسا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کو، ایک کھجور تھی،
تو وہ میں نے اس کو دی تو اس نے 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں کو کھلا دی اور اس نے خود کچھ نہیں کھایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، جس بندے کو اللہ بیٹیاں عطا فرمائے، یعنی جس بندے کو اللہ بیٹیاں دے کے آزمائے اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کیا اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے بچیوں کی وجہ سے یا خوش ہوتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم کا مستحق ہو بھی گیا تو آقا فرماتے ہیں کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ جو بچیاں ہیں، یہ اپنے باپ اور دوزخ کے درمیان دیوار بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی، یعنی بچیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ نجات کا سبب بھی ہیں اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بھی ہیں اور جنت میں داخلے کا بھی سبب ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کچھ ایسے گھرانے، ایسے خاندان ہیں جن میں جب ہانڈی پکتی ہے، کھانا لگایا جاتا ہے دسترخوان پہ، تو بیٹوں کو وہ گوشت کی بوٹیاں ڈال کے دی جاتی ہیں اور بیٹیوں کو نہیں دی جاتی، اور کبھی کبھار کوئی آدھی بوٹی دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بیٹیوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ پنجابی کہتے ہیں پینا دی خیر سل ہے، بیٹیاں دی خیر، ہاں بیٹیاں دی خیر سل ہے۔ تو یعنی بیٹیوں اور بیٹوں میں ایسا جو نا امتیاز ہمارے گھر میں موجود ہے، تو ہمیں چاہیے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو برابر پیار دیں، ان سے محبت کریں، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والو حلال کھاؤ، پکیزہ کھاؤ، خود بھی حلال کھائیں، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بھی حلال کھلائیں۔ انشاءاللہ جب حلال کھائیں گے کھلائیں گے تو اس کی برکت بھی ہوگی، نماز میں دل لگے گا، سچ بولیں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے، نفرت کریں گے، نیکی کریں گے اور گناہ سے بچیں گے۔ یہ حلال کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس دین میں تو برکت ہی برکت ہے، خیر خائی ہے۔ خصوصاً جو آپ نے بات پوچھی ہے بیٹی کے حوالے سے، تو یہ میں نے تھوڑی سی مدت میں، تھوڑا وقت میں جو عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔